اچھا، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کچھ کہا، ذرا سنیں۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے، جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو نقصان پہنچایا، میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا۔ شہزاد اکبر صاحب، سوال یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی بڑی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے، اب یہ اتنا پرانا معاملہ ہو گیا، کب سے وہ شوگر کی انکوائری چلی اور مقصد یہ تھا کہ چینی کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، چینی کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں ہوئی۔ پورا رمضان آپ دیکھ لیں، 2 کلو چینی کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ نہ چینی سستی ہوئی ہے، نہ شوگر سکینڈل کا کوئی منطقی نتیجہ نکلا ہے، اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب یا کسی اور کو کوئی سزا ملی ہے۔ دیکھیں، جو سزائیں کا عمل ہے وہ تو عدالتوں سے ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مختصر ٹائم میں سمجھنا چاہیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ آپ پہلے عوام سے یہ دیکھ لیجئے کہ 2 حصے ہیں۔ ایک تو ایڈمنسٹریٹو حصہ ہے کہ کسی چیز کو انتظامی طور پہ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا اس کا وہ حصہ ہے جہاں پہ کوئی غلط کام ہوا اس کی تفتیش تحقیق کرنی ہے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کر کے لوگوں کو سزا دلوانی۔ سزا کے بھی 2-3 طریقے ہیں۔ بزنس مین نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہے، اس کو سزا دینے کے لیے اس کے اوپر ٹیکس کی لائبلٹی ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، اور پھر اگر کرمنل پینل آفینس ہے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پچھلے 5 سال تھے، جس زمانے کی یہ ہم نے سبسڈی کی بات کی تھی، اس زمانے میں 25 ارب روپے کی اس پوری انڈسٹری نے سبسڈی لی وفاقی حکومت سے، 20-22 ارب روپے کے قریب ٹوٹل انکم ٹیکس دیا، جس میں سے 12 ارب کا ریبیٹ لے لیا۔ اچھا، اب اس کے برعکس جب شوگر انکوائری کمیشن نے جو اوور آل انڈسٹری میں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اس کے جو حقائق سامنے رکھے، ان کی بنیاد کے اوپر ایک ٹیکس آڈٹ کیا گیا۔ اس ٹیکس آڈٹ کے نتیجے میں 400 ارب سے زیادہ کا ٹیکس ریز ہوا ان 5 سالوں کا۔ ان 5 سالوں میں اتنا ٹیکس چھپایا گیا اور وہ ٹیکس اب ریز ان سے کیا گیا۔ اچھا، اب لیکن چینی تو سستی نہیں نہ ہوئی۔ دیکھیں، اب چینی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ چینی کے اوپر دوسری جو چیز ہوئی بہت اہم، اس سے پہلے آل دو حکومت ہمیشہ 180 روپے گنا کی قیمت کرتی تھی، 170 روپے کی گنے کی قیمت کرتی تھی، لیکن ریکارڈ ہے کہ کبھی کسان کو نہ وقت پہ پیسہ ملا، نہ اس کو پورا پیسہ ملا، اور کٹوتی بھی بہت زیادہ کی گئی۔ پچھلے 2 سالوں میں کسانوں سے آپ جا کے پوچھ لیجئے، ان کو بر وقت پیسہ بھی مل رہا ہے، بلکہ ان کی جو قیمت طے کردہ ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سب سے بڑا اس میں فیکٹر تھا میر صاحب، جو تھا کاسٹ پروڈکشن۔ اب اداروں نے کام کرنا ہے، یہ شہزاد اکبر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، سی سی پی ہے، ایس سی سی پی ہے، ایف بی آر، ان سب اداروں نے دیکھیں ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اب جب ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن پہلی دفعہ مقرر کی ہے تو پوری شوگر انڈسٹری کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے جی کہ اب تو گنا بہت مہنگا مل رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں لٹیگیشن ہوئی، 85 روپے کی قیمت مقرر کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے ابھی ہمیں رمضان کے بعد تک کا ٹائم دیا ہے کہ شوگر ملز کو دوبارہ سننا ہے۔ ان کے ایک صرف ہیڈ کے اوپر تھوڑے تحفظات ہیں، میں 2 دفعہ ان سے میٹنگ کر چکا ہوں، پوری ٹیکنیکل ٹیم ساتھ بیٹھی ہے، چینی کی قیمت جو اس کی پرائس بنتی ہے اس کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ اب جو چینی کے اوپر جو جتنی بیچ میں چور بازاری ہو رہی ہے، اس میں اگر یہ سٹے والے کا کہہ رہے تھے تو ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے۔ اب یہ ایڈمنسٹریٹو پینل ایکشن مل کے ہی اس کے لیکن اوپر جہانگیر ترین کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میری جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر دوست بنانا نہیں ہے۔ اچھا، میرے سامنے تو اگر آپ میرے سامنے کوئی چیز لائیں گے تو میں اپنی ایک پروفیشنل اوپینین دے دوں گا، وہ آپ کو اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔